اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7واں پارہ ہے اور سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے۔ مائدہ الحمدللہ ختم ہو گئی تھی، بیچ میں آپ کا چھٹیوں کا گیپ آیا، شعبان سے چھٹیاں ہوئی تھی ہے نا، اور آج شوال کی ماشاءاللہ 10 ہو گئی، تو قریباً 1.5 ماہ کی چھٹیوں کے بعد آپ تشریف لائے ہیں الحمدللہ۔ تو کیسا گزرا آپ کا رمضان؟ ماشاءاللہ۔ کیا رمضان میں خاص طور پر کیا آپ کو رمضان میں اچیو ہوا؟ کیونکہ رمضان تو اچیومنٹ کا مہینہ ہے نا۔ ٹریننگ آپ نے کبھی لی زندگی میں؟ کوئی ٹریننگ لی ہو اسکول میں، کالج میں، تو کوئی کورس کیا ہو کبھی؟ تو کیا مقصد ہوتا ہے؟ کسی خاص چیز کی اسپیسیفکیشن حاصل کرنا، اس میں اسپیسیفکلی مہارت حاصل کرنا۔ تو کیا رمضان بھی ٹریننگ کورس ہے؟ تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان میں آپ نے کیا کیا، کیا پایا؟ دائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہیں نسرین۔ جیسے ہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ گرمی ہے، رمضان آتا ہے جیسے اللہ کی طرف سے بھول جاتی ہوں، وہ پتہ نہیں چلتا ہے۔ میں نے تو یہ ہے کہ میں کچھ قرآن کے سے یاد کیے تھے، تو میرے گھر میں جو زیادہ تر وہ ہونے کی وجہ سے میں نے کچھ 2-3 مہینوں سے اسے رکھنا ہو گئی تھی، تو میں نے پھر رمضان کے پہلے ہفتے میں تو مجھے جو شروعات کیا نہیں کر سکوں، لیکن پھر میں نے پورے رمضان تراویح میں نے کوشش کیا، وہ تو بس جیسے جلدی تھوڑا کرنا، پہلے وہ کٹے کیا کرتا تو مشکل آتی تھی، لیکن بعد میں ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جیسے وہ سارا دوبارہ تیسرا شروع ہو مجھے وہ قرآن تو دوبارہ ملا ہے نا، بس تو بڑا مزہ آیا قرآن پڑھ کے الحمدللہ۔ یعنی دیکھیں کہ انہوں نے رمضان کی نارمل عبادات کے ساتھ ساتھ کیا کیا، جو قرآن کے حصے حفظ کیے ہوئے تھے ان کو ریوائز کر کے پکا کیا۔ تو دیکھیں کہ رمضان اور قرآن کا خاص ایک تعلق ہے نا، رشتہ ہے۔ تو جب ہم کوشش کرتے ہیں تو پاتے ہیں، کیونکہ کوشش کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں، ہم کوشش سے پہلے ہی ہار جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ خاص طور پر حفظ قرآن کے اعتبار سے رمضان کو استعمال کیا، اور یاد رکھیں دورہ قرآن اصل میں ہوتا بھی یہی تھا کہ قرآن کے 2 طرح سے تعلیم ہوتی تھی۔ صحابہ کے جو گروپس بنتے تھے نا، حلقے بنتے تھے، ایک جنہوں نے قرآن جتنا حفظ کیا ہوتا تھا وہ سناتے تھے دوسرے کو، اور دوسرا جو بڑے سینئر صحابہ تھے ان سے جونیئرز قرآن کے شان نزول اور مفاہیم اور تفاسیر وغیرہ جو ہے نا وہ سمجھتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، آپ بتائیں۔ میری نماز پہلے سے بہتر ہوگی، مزہ آنے لگا ہے، اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات یاد ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کیا قرار دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، تو آپ کو ایک خزانہ ملا نا، مبارک۔ اور نماز میں لطف آنا، یہ کیا کیفیت کہلاتی ہے؟ خشوع و خضوع۔ شاباش، خشوع و خضوع۔ تو اگر رمضان میں خشوع و خضوع ملا نا، بے شک تھوڑا بھی ملا، تو اس کا مطلب یہ کہ تقویٰ کسی حد تک آیا۔ الحمدللہ، آپ کو مبارک۔ تو دیکھیں جو ہم اپنے کیوں آنا شروع ہوا نماز میں، مثلا توجہ کی وجہ سے نا، تو جو توجہ، جو کنسنٹریشن ہم نماز میں اور عبادات میں رمضان میں رکھتے ہیں، اگر ہم باقی سال بھی رکھیں تو پھر کیا ہوگا؟ خشوع و خضوع بڑھتا جائے گا، اور نماز کا، عبادت کا لطف بھی بڑھتا جائے گا۔ تو یہ ٹریننگ کیا تھی کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اس کی کیپیسٹی ہے، تو پھر اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اسی پیٹرن پہ لے کے آگے چلے تاکہ اس میں اضافہ ہو، کمی نہ۔ جی منیہا، یو آر اے ینگ گرل، تو آپ کو کیا فیل ہوا؟ میری نماز روٹین میں ہو گئی دوبارہ، پہلے مطلب ایک چھوٹ جاتی تھی تو وہ صحیح ہو گیا۔ چلیں الحمدللہ، اب آپ کے پھر کالجز وغیرہ سٹارٹ ہو جانے ہیں، پیپر سٹارٹ ہو جانے ہیں، تو آپ نے پھر نماز سے اس دوران لاپرواہ نہیں ہونا۔ تو یہ آپ کی رمضان کی اچیومنٹ کے اوپر جو ہے نا استقامت ہوگی۔ جی
میں نے بھی وہی کیا. میں پہلے بھی میرے جو مکس کیا ہوا ہے اس کو یاد کرتی تھی تو میں بھول جاتی. اب رمضان میں الحمدللہ بہت اچھا یاد ہو گیا. میں اپنی کو سناتی بھی رہی اور نماز میں بھی پڑھتی رہی کہ وہ اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ. جی حفصہ. الحمدللہ یہ جب پہلے تو وہی جب یہ چاند تھا کہ ہاں نکلنے ہیں تو خوف روزے رکھ سکوں گی. ایسے لگے پہاڑ لگے رمضان آنا. الحمدللہ جیسے ہی چاند کی اعلان ہوا آپ اتنی ہنسی دل کو سکون سا ہو گیا. اور الحمدللہ اس دفعہ تہجد نماز میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں پڑھتی رہی اور خوشو کے ساتھ ترجمے کے ساتھ یہ دیکھتی رہی. باقی الحمدللہ رمضان کی روزوں کا اثر یہ ہوا ہے کہ اتنے بعد میں اب میں الحمدللہ شوال کے روزے بھی رکھ رہی ماشاء اللہ. اور الحمدللہ بچے بھی میرے ساتھ بیٹا برابر کا ماما کے ساتھ ہم ماں بیٹا کے ایک تھے نے نہیں رکھنے تھے اس نے کلاسز اسٹارٹ کیے. الحمدللہ رمضان کا یہ اثر ہوا ہے کہ جو شوال کے روزہ اللہ تعالیٰ نے اتنی استقامت دی ہے کوئی محسوس نہیں ہو رہا کہ رکھنے چاہیے. الحمدللہ اسی روٹین سے اٹھ رہے ہیں جیسے رمضان میں بھی ہماری روٹین الحمدللہ کر رہے ہیں ماشاء اللہ. آمین آمین. جو آپ نے اچیو کیا اللہ اسے سنبھالنے کی توفیق دے. تسی تو ماشاء اللہ انجی ایڈے نیک ہو تاڑی تے برکت ہے. میں کہ تسی تے انجی ایڈے نیک ہو تاڑی تے برکت ہے. تاڑی مسز ایوب برتی ہے تاڑی لوکاں دی تے برکت ہے. تاڑے کول کچھ آپ بتائیں عائشہ. ماشاء اللہ. پہلے میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ یہ بس مردوں کے کرنے والی کہ ان کے ہاتھ میں ویسے میرے ہاتھ میں بھی ہوتے تھے لیکن مجھے خیال ہی ہو گیا جو جمع کرنی ہے یہ میرے لیے ایکسٹرا فالتو ہونے کا. لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ اپنی کانفیڈنس میں نے سب ڈال میں نے کچھ اور میں نے اپنے خود سے بھی کنٹرول کیا اپنے بچوں کو بہت زیادہ نکالتی تھی اور اب پورا رمضان میں خود سے بھی کنٹرول کیا. بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی. اور دورہ قرآن کی جو ریکارڈنگ ہوتی تھی میں زیادہ تر سارا رمضان فارغ ٹائم ہو جاتی کوئی بار سنتی تھی اور اس سے اس ٹائم سننے میں تو کافی چیزیں ہو جاتی تھی پھر تھوڑا تھوڑا کر کے سننے میں زیادہ آمین ثم آمین. یہ تو بالکل جو ہے یہ دعا ہماری ایک دوسرے کے لیے ہونی چاہیے. میں نے ویسے بھی عرض کیا تھا اور آپ کو آڈیو میں بھی عرض کیا تھا. کیا دعا ہے؟ تقبل اللہ منا و منکم. اللہ ہم سے اور آپ سے سب عبادات قبول کرے. آمین. آپ دیکھیں ایک اہم پوائنٹ جو عائشہ نے ریز کیا صدقات. رمضان اور صدقات کا بہت چولی دامن کا ساتھ. لہٰذا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال صدقات کرتے تھے مگر رمضان میں تو یوں لگتا تھا کہ سمندر میں طوفان آ گیا. یعنی بے تحاشا صدقات. تو صدقات پر رمضان میں زور ہونا چاہیے. بالکل. پتہ ہے کیوں؟ وہ اکثر ہمارے یہاں نہیں ہوتا خواتین کو. لیکن جو خرچہ ہمیں مل گیا اور دے دیا گیا کہ یہ آپ کا خرچہ ہے اور جو خرچ ملا پاکٹ منی ملی عیدی ملی کوئی ویسے تحائف ملے کوئی والدہ نے پیسے دیے آتے جاتے بھائی نے دی وہ سارے ہمارے پیسے ہیں. تو ہم ان میں سے جو صدقہ کرتے ہیں پھر اس کا اجر ٹوٹل ہمیں آتا ہے. اگر ہم شوہر کے مال میں سے صدقہ کرتے ہیں کہ شوہر نے بھی پیسے رکھوائے ہوئے تھے اور ان سے پوچھا کہ چاہیے فلاں کو ضرورت ہے دے دیں انہوں نے کہا ہاں دے دو تو آدھا اجر ان کا آدھا ہمارا. لیکن جو پیسے ہمیں دے دیے گئے جس میں گھر کا خرچہ شامل ہے پاکٹ منی شامل ہے اور اس پر ہمیں کلی اختیار دے دیا گیا تو وہ پھر ہمارے پیسے ہیں. اس کے علاوہ کپڑے جو ہمیں بنوا کر دے دیے گئے وہ ہمارے ہیں خرید کر دے دیے گئے کہ بھئی یہ تمہارے ہیں. جوتے ہیں یہ چیزیں یہ ہماری ذاتی چیزیں ہیں. تو ان ذاتی چیزوں میں سے صدقات کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو لہدا کہا. غزوہ تبوک سے پہلے عید آئی تو عید کی نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے پہلے تو سب سے کلیکٹیو خطاب کیا نا
پھر خواتین کی سائڈ کے قریب آ گئے, پردہ ڈالا گیا تھا تو قریب آ گئے اور کہنے لگے کہ عورتوں اپنے مال میں سے صدقہ کرو. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو عورتوں نے پھر اپنے زیورات جو ہیں وہ صدقے میں دیے خواتین نے, کہ اپنی انگوٹھیاں اپنی بالیاں اتار کر صدقہ کرتی. تو اپنے ذاتی مال میں سے صدقہ کرتی. اور صدقہ دیتے ہوئے یہ مت سوچیں کہ تھوڑے ہیں, جو کر سکے گا, کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدھی کھجور جو اللہ کی راہ میں تم صدقہ نیت سے دو گے, قیامت کے دن تمہیں قیرات یا قیراتان بن کر ملے گی. ایک حدیث میں قیرات آیا, ایک میں قیراتان آیا, ان کے ایک قیرات یا دو قیرات. تو صحابہ نے پوچھا قیرات کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احد پہاڑ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر بچو. تو جو بھی دے سکے اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی سہولت کے مطابق دے ضرور. صدقے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو رمضان میں کثرت کرنی چاہیے. پھر یہ بھی صدقے میں ہے کہ آپ نے کوئی اچھی چیز بنائی تو اپنے کسی ہمسائے کو بھجوا دی. افطاری میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ بناتے ہیں, تو ایسی چیز بنائی جو بچوں کے کھانے کی ہے, آپ نے کوئی بیکنگ کی ہے, کچھ بھی, تو وہ ایک دوسرے کو بھجوائیں کثرت کے ساتھ. تو بے شک چیز تھوڑی ہو لیکن اس کے بھیجنے کا ہی اجر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عورتوں صدقہ کیا کرو, تو خواتین نے کہا جی ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس بکری کے پائے کا شوربہ ہے تو اسے بھی اپنی ہمسائی کو بھیجنا حقیر مت سمجھو. تو اس سے پھر ایک بات یہ طے ہوئی کہ اگر ہمسائے کے گھر سے کوئی کم تر چیز بھی آئے تو اس کو حقیر نہ سمجھو. آپ نے تو دینے کے معاملے میں کہا نا, ہمیں لینے کے معاملے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہوتا ہے ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کوئی کچھ بھی بھیجتا ہے, تو جو بھی اگلے نے بھیجا بخوشی قبول کرے, اور دینے والا بھی جھجکے مت کہ یہ کیا میں بھیج رہا ہوں, جو بھی ہے بھیجے, کچھ تو شیئر کیا ہے. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اور پھر کم دیں گے انشاءاللہ اللہ زیادہ کی بھی توفیق دے. جب کوئی بانٹتا ہے نا اس کی صلاحیت نظر آتی ہے, پھر اور دیتے. تو اللہ کریم کا اصول وہی ہے, ہم اللہ کی فطرت پر بنائے گئے, تو ہم بھی تو اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں نا, آبزرو کرتے ہیں, بیویوں کو شوہر دیکھتے ہیں کہ جو دینے والا ہے نا وہ آگے جس کو دے رہا ہے وہ اس کی عادات و اخلاق دیکھتا ہے. تو جس میں مل بانٹ کر کھانے کی عادت ہوتی ہے اس کو پھر زیادہ دیا جاتا ہے کہ چلو یہ تو اس پہ لگائے گی, اس پہ لگائے گی. اور گھروں میں ہی دیکھ لیں کہ جو بیویاں سارا سمیٹ کر بیٹھ جائیں, کسی کو نہ دے, تو پھر شوہر ان کے اخراجات کم کر دیتے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جہاں خاندان میں ملنا ہے, جو کرنا ہے وہ تو ہم نہیں کرنا ہے نا. تو جہاں عورتیں سب کے ساتھ مل جل کر چلے تو پھر وہاں شوہر جو ہے ان کو آزادی بھی دیتے ہیں اور پیسے بھی بڑھا دیتے ہیں. تو اسی طرح اللہ کریم بھی دیکھتے ہیں, اگر یہ مل بانٹ کر کھا رہے اس کو اور اللہ اعزاز دیتے ہیں, اس کے ذریعے اپنے بندے کو دے کر اس کو عزت دلواتے ہیں. یہ اللہ کا طریقہ ہے. تو پھر جب سمیٹ کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں پہلا تو استعمال کر لے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام قیس سے کہا کہ آپ گن گن کر مت رکھیں ورنہ اللہ بھی گن گن کر دیں گے, اور سنبھال سنبھال کر مت رکھیں, اللہ بھی سنبھال سنبھال کر رکھیں. یہ اسما سے بھی کہا, یہ دو الگ الگ حدیثیں ہیں, مفہوم دونوں کا ایک ہی. تو بات یہ ہے کہ گن گن کر رکھیں گے, گن گن کر خرچیں گے تو اللہ بھی گن گن کر دیں گے, حساب کتاب کر کے دیں گے. اور سنبھال سنبھال کر رکھیں گے تو اللہ بھی سنبھال کے رکھنے والے ہیں. ہم جس طرح کا معاملہ افراد سے کرتے ہیں اللہ ویسا معاملہ ہم سے کرتے ہیں. تو دیتے ہوئے پریشان مت ہوا کریں, کھلے دل سے دیں, اللہ پلٹا کر دینے والے. باقی چیزیں یہ پریکٹیکل میں نے اس طرح کر کے دیکھا, مجھے ایسے لگا کہ یہ میرے پاس نہیں ہے, وہ جتنے تھے میں نے دیے, اور شام تک ایسے ہوتا اللہ کی رحمت. بالکل صحیح بات ہے. میں اپنا بھی, میرا مستقل یہی ہے تجربہ کہ اللہ کا فضل ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایک لمٹ میں ہے سب کچھ. لیکن میں اپنا خرچ دیتی رہتی ہوں جس طرح اللہ کا فضل ہوتا ہے, جو توفیق ملتی ہے, تو وہ میرا بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے. مجھے کبھی یہ مسئلہ نہیں ہوا کہ یعنی اب میرا اس وقت والیٹ خالی ہو گیا ہے تو اب اگر آگے کوئی کام ہے تو کیا ہوگا, وہ اس سے پہلے ہی اس کا بندوبست ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ کتنا اللہ نے سب کچھ فکس کیا ہوا ہے, کہ اتنے ویزیبل ہوتا ہے اللہ کی مدد کا سائن کہ ادھر چیز آتی ہے اور ادھر جو ہے نا کام آ جاتا ہے اس سے متعلق. تو میں بہت حیران ہوتی ہوں, لیکن یہ اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے. تو اللہ کی راہ میں دینے سے بہت پلٹ کر آتا ہے, بہت پلٹ کر آتا ہے. بچے کہتے تھے افطاری کروائیں, ہم افطاری کروائیں. میں نے کہا پھر افطاری میں سارا ٹائم اسی میں لگ جاتا ہے. تو میں نے یہ روٹین بنائی تھی, ایک دن کی جو بھی افطاری بناتی تھی ایک کر دی.
بہت صحیح کیا. بالکل, افطاری کرانے کے کئی طریقے ہیں. جو آپ نے چیز بنائی اس کو آپ اپنے ہمسایوں کو بھیجیں, اپنے رشتہ داروں کو بھی بھجوا سکتے ہیں قریب رہتے ہوں. پھر اس کے علاوہ رمضان سے پہلے اپنے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو دودھ, کھجور وغیرہ بھجوا دیں, کیونکہ وہ تو استعمال ہونی ہے. روح افزا کی بوتل, جو جس طرح کا ہر گھر کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا, اس کے مطابق افطاری کی خاص چیزیں بھجوا دیں, تو وہ ماشاء اللہ پھر آپ کے استعمال ہوں گی. تو میں اتنی یعنی اس رمضان کو میں انجوائے میں نے کیا, نوٹس خاص طور پر کیا. میں نے کافی کھجوریں دی, تو خود میں نے اپنی لائی کوئی کھجور کھائی, مجھے اتنی کھجوریں ہیں کہ ابھی تک فریج میں پڑی ہوئی ہیں. تو میں ہنس رہی تھی, میں نے کہا میں نے کھجوریں کھلائیں تو اللہ نے بھی پلٹا کر اتنی کھجوریں بیچی ہیں کہ اپنی خریدی ہوئی کوئی کھجور نہیں کھائی تھی. تو جو ہے نا وہ ماشاء اللہ یہ پلٹ کر آتی رہی, بہت کھجور آئی ماشاء اللہ اس دفعہ. تو جس طرح بھی آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, اللہ کریم بہت لوٹاتے ہیں, بہت برکت دیتے ہیں. اتنی برکت دیتے ہیں کہ یعنی اس کو نا آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنا آ رہا ہے, اتنا آ رہا ہے. تو پھر برکت پر خوش ہوا کریں, برکت پر بھی خوش ہونا چاہیے. حضرت ایوب رضی اللہ عنہ علیہ السلام کہتا ہے, جو نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام, کہ جب وہ صحت مند ہو گئے, اللہ نے مال دیا, تو ان پر سونے کے پتنگے برسا کرتے تھے. تو برستے تو وہ اٹھاتے اکٹھے کرتے. تو اللہ رب کریم نے کہا کہ ایوب میں نے تم اتنا مال دیا پھر بھی اکٹھا کرتے رہتے ہو. تو انہوں نے کہا اللہ جی آپ کی رحمت ہے, اور میں اس سے کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا, کہ رحمت کی کوئی حد نہیں ہوتی نا. تو یہ آپ کی رحمت ہے, آپ کی دی ہوئی برکت ہے, تو اس سے کبھی بھی میں سیر نہیں ہو سکتا. تو یہ پھر اللہ کی برکت ہوتی ہے, اس پر خوش ہو, لیکن دیتے رہیں. دینے سے انشاءاللہ تازہ مال آتا رہے گا. اگر پانی ہمارا استعمال ہونا ختم ہو جائے, یعنی ایویپوریشن وغیرہ رک جائے, تو نیا پانی نہیں آئے گا, ہے نا. بارشیں نہیں اتریں گی, تو پرانا پانی سڑ جائے گا, خراب ہو جائے گا, گندا ہو جائے گا, استعمال بھی نہیں کر سکیں گے. یہی معاملہ رزق کا ہے. یہ سائیکل چلتے رہنے سے, یہ آئے استعمال کرے, نیا مال آئے, پھر استعمال کرے, پھر نیا مال آئے, اور آپ کو اجر مفت کا. کیونکہ وہی بات ہے کہ دتے تو دینا اسی طرح پلیو دینا, ہے نا. اشفاق صاحب کی بات ہے نا, دتے تو دینا اسی طرح پلیو دینا. تو دس از سو ٹرو. ہم نے بھی اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہے, اور پھر اللہ اس پر اجر بھی دیں گے اور پلٹا کر مال بھی دیں گے. تو رمضان میں آپ نے پھر کیا سیکھا؟ قرآن پر توجہ دینا, قرآن کا حفظ. اور رمضان میں مصروفیت زیادہ ہوتی ہے, پھر بھی آپ نے حفظ فرمائے ماشاء اللہ, اپنے حفظ کو تازہ کیا. تو پھر باقی دنوں میں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر آپ نے اپنے اوپر سیلف کنٹرول بہتر کیا ماشاء اللہ, غصہ اپنا قابو کیا, اپنے آپ کو ناپسندیدہ چیزوں سے روکا. کیونکہ رمضان تقویٰ کا مہینہ, تقویٰ کا مطلب بھی ہے رک جانا, خشوع و خضوع. جب آپ نے چیزیں چھوڑی تو خشوع و خضوع بڑھا نا, اور ساتھ ماشاء اللہ صدقات کی توفیق ہوئی. اب آپ یہ چیزیں نوٹس فرمائیں کہ رمضان میں کام بڑھ جاتا ہے, نیند کم ہو جاتی ہے, آرام کم ہو جاتا ہے. اصل میسج کیا ہے اس کے اندر؟ ہمارا یہ سارا کام ہماری باڈی کی فزیبلٹی کے مطابق ہے, اس کی کیپیسٹی ہے ہمارے اندر. ہم ایویں سو کے وقت برباد کرتے رہتے ہیں. ہم اپنی زندگی اگر 70 سال ہے نا, تو اس میں سے 35 سے 36 سال سو کر ضائع کر دیتے ہیں. کیوں؟ فطرتاً ہم کیا ہیں؟ کاہل. اور اوپر سے ہماری قوم, یعنی من حیث القوم پاکستانی, ہم کاہل ترین قوم دنیا کی. افرادی قوت آپ کو معاشیات کا بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کام چور ہیں. تو آپ دیکھ لیں اکثریت کام چور ہے. اب اس دفعہ پچھلے ماشاءاللہ ہفتے کی عید تھی نا, سیٹرڈے کی تھی, ہفتہ اتوار پیر چلو ہو گیا چھٹیاں, اب جا کر لوگ کام پر آنا شروع ہو. ایسے ہی ہے نا, سب کے شوہر آپ کے جن کے کام ہیں یا جابز ہیں تو وہ شور مچا رہے ہوں گے. ہر طرف ایک ہی رولا تھا, گھروں میں بھی کام والیاں نہیں آئیں, ہر طرف انہوں نے پورے 10 دن کی چھٹی منائی, اور ابھی آج کوئی کام پر آئی ہے اور ابھی کوئی کل آئیں گے لوگ. یہ اس سے آپ دیکھیں ہم کتنے کاہل لوگ ہیں. آپ کلاس میں ہی دیکھ لیں آدھی تعداد ہے. کیوں؟ عید ختم نہیں ہوئی, عید تو ایک دن کی ہوتی ہے, یہ والی عید تو ایک دن کی ہوتی ہے نا. چلیں آپ نے 3 دن منا لی, بس وہی کتنے دن کی عید منانی ہے؟ اب کلاس میں آ جائیں, لیکن نہیں, کیونکہ ہم فطرتاً کاہل ہیں, ہمیں بہانا چاہیے. ایک فیملی باہر سے آئی تو دیکھ کے پریشان ہو گئی, اتنا ریسٹ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں واپس چلے جانا ہے, آپ لوگ اتنا ہر ٹائم آپ لوگوں کو اتنے کہتے ہیں وہاں باہر تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, بہت ٹائم کی سوچنے لگتے ہیں ہماری اپنی ذات کے لیے ٹائم ہے کہ نہیں. یہاں جب وہ آئی فیملی تو پریشان ہے کہ کیسے آپ لوگ اتنا ٹائم فری میں ضائع کرتے ہیں. فراغت ہونا اچھی بات ہے, مگر فراغت کو استعمال کرنا سیکھنا چاہیے.
हमारे पास फारिग टाइम होता है माशाल्लाह, घरों में मेड्स हैं, काम कर जाती हैं. अब होता क्या है, अब मेड अगर काम करने के लिए आ गई, नहीं मिल रही तो खातून खाना सफाई कर रही हैं, डस्टिंग कर रही हैं. अब फर्स्ट डे सफाई वाली मिल गई तो जो घंटा बचना शुरू हुआ उन्होंने अपनी नींद बढ़ा देनी. सुभान अल्लाह. अब मेड मिल गई दूसरी, कपड़े धोने इस्त्री करने के लिए घंटा और बच गया, उन्होंने घंटा और नींद बढ़ा देनी. अगर वो पहले 6 बजे उठती थी, अब 8 बजे 10 बजे उठना शुरू कर देंगे. कितना सोना है, आखिरकार मरना है, और मरने के बाद क्या कहा जाना है, अगर बख्शे गए सो जाओ, सो जाओ, क़यामत के दिन उठना. लंबी नींद. तो दुनिया में जागेंगे तो आखिरत में नींद मिलेगी, और अगर यहाँ सोए पड़े रहेंगे तो फिर आखिरत में सुकून नसीब नहीं होगा. लिहाजा यहाँ जागने की आदत डालें. और आप देखिए रमज़ान का असल मैसेज यही है कि हमारे अंदर बिल्ट इन कैपेसिटी है, पोटेंशियल है हमारे अंदर. इस पोटेंशियल को एक्टिव करना ज़रूरी है. और इससे ये भी पता चला, जैसे रमज़ान का पूरा महीना कोई पूरी रात नहीं सोया तो क्या हुआ, कोई वजन कम हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना. तो साबित ये हुआ कि हमें अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए 4 से 6 घंटे की नींद बहुत है. तो अगर हम रूटीन में भी अपने सुकून के साथ 10-11 बजे सोकर सुबह फजर के लिए उठ जाए, ना उठे तहज्जुद के लिए, तो बहुत. अब आपको क़यामुल लैल की तौफीक मिली, अब इसको छोड़िएगा मत. अगर आप तहज्जुद में नहीं उठ सकते तो एटलीस्ट इशा के साथ थोड़ा सा क़यामुल लैल करें. अजर में फ़र्क है, तहज्जुद का अजर बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. तो ये जो आप देखते हैं ना कि वितर से पहले 2 नफल शामिल किए गए ईशा में, उलमा ने कहा पढ़, इसी वजह से कहा. सिर्फ लोगों को पता नहीं था कि उन्होंने कहा कि तहज्जुद में नहीं उठते तो चलो थोड़ा क़यामुल लैल कर लो, ईशा के साथ कुछ नफल पढ़ लो. तो वितर के बाद तो फिर नफल से आपने रोका ना. तो ने फरमाया यानी वितर के साथ नमाज को ताक कर लिया करो. तो सहाबा कहते हैं कि आप वितर के बाद नफल नहीं पढ़ा करते थे. तो लिहाजा वितरों से पहले और इशा के बाद अगर तहज्जुद में नहीं उठ सकते तो इशा के बाद और वितरों से पहले कुछ नफल पढ़ लो. आपकी मर्जी है, 2 पढ़े, 4 पढ़े, 100 पढ़े, ये तो अपनी हिम्मत पर. कुरान का हिज़्ब एक मुकर्रर कर ले. हिज़्ब होता है हिस्सा, जितना आप पढ़ना चाहें अप टू यू. तो नफल नमाज में देखकर पढ़ सकते हैं, तो फिर उसको पढ़ लें. तो आप 1 महीने में बेशक कुरान ख़त्म कर लें या 2 महीनों में, तो वो आपकी मर्जी है, आपकी अपनी जो है ना कैपेसिटी के ऊपर है. मैं वैसे एक मशवरा अर्ज कर रही हूँ, और जिन्होंने कुरान के कोई लंबे हिस्से याद किए हुए वो उनको उसमें रिपीट करें. तो इस तरह क़यामुल लैल की आदत ना छोड़ें. तहज्जुद में नहीं उठ सकते तो इशा के साथ जोड़कर थोड़ा क़यामुल लैल कर ले, 2 रकअतें कर ले, मगर करें ज़रूर, क्योंकि नफल जो है ना नमाज, ये ज़रूरी है. रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, यानी ये हदीस कुदसी है कि हमारे रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा बंदा फराइज़ अदा करता है, फिर फराइज़ से उसे नफल का शौक़ पैदा होता है और वो नफल पढ़ने लगता है, और नफल उसे मेरे करीब कर देते हैं, मेरे लिए कुर्बत का जरिया बन जाता है. तो कुर्बत का जरिया फिर क्या है, नमाज, और खसूसन नफल नमाज. तो नफल नमाज अगर तो तहज्जुद में पढ़ रहे हैं तो वो तो खैर सुप्रीम चीज़ है ना, लेकिन तहज्जुद मुश्किल चीज़ है, काफ़ी मुश्किल चीज़ है. नहीं उठना मुश्किल लगता है, नहीं उठा जाता, नहीं कोप कर पा रहे, तो अर्ली क़यामुल लैल करें, इशा के साथ क़यामुल लैल करें, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह तहज्जुद की भी तौफीक देंगे. क्योंकि जब कुर्बत बढ़ती है तो फिर ज़ाती नंबर्स दिए जाते हैं, तो फिर जब कुर्बत बढ़ेगी तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह इसकी भी तौफीक देंगे. वो तौफीक पता है क्या होता है, वो होते हैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर. वो फिर अल्लाह जब पसंद करने लगते हैं फिर अल्लाह हौसले बढ़ाने शुरू कर देते हैं. ठीक है, अज़कार किए रमज़ान में, मदाउमत यानी मुस्तकिल मिजाजी की अज़कार पर चलते फिरते. हाँ, चलते फिरते ही करें, जरूरी. देखिए हर वक्त तस्बीह पकड़ कर बैठ नहीं सकते, और ये पसंदीदा भी नहीं है और मतलूब भी नहीं है. याद है ना उम्मुल मोमिनीन हज़रत जबैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेकर बैठी थी ढेर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हौसला अफजाई नहीं की ना. क्या कहा था कि मैंने आपके इस ढेर की निस्बत ज्यादा अजर पा लिया 4 कलिमात को 3 मरतबा पढ़कर. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदादा कलिमतिही. ये आपने फिर कलिमात बताए. इस बात में मफ़हूम क्या था, यही कि आप सारे काम का छोड़कर 1000 दाने की तस्बीह लेकर मत बैठिए. तो अज़कार चलते फिरते काम करते हुए करते रहे. आप उनको गिन भी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं. अगर आदत बनाई हुई है एक रूटीन बनाने के लिए कि मैंने 100 दफ़ा पढ़ना है, तो कोई हर्ज नहीं. और आप टाइम के साथ भी उसको कर सकते हैं. जैसे आपका एक एवरेज टाइम होता है ना कि हांडी पकाते हुए मेरा घंटा लगता है,
تو اس دوران میں یہ ذکر کروں گی، برتن دھوتے ہوئے اتنا ٹائم لگتا ہے میں یہ ذکر کروں گی، کپڑے استری کرتے ہوئے اتنا ٹائم لگتا ہے، رفلی 5-10 منٹ آگے پیچھے ہو کوئی فرق نہیں، کوئی آپ وظیفہ نہیں پڑھ رہے کہ ایک نمبر آگے پیچھے ہوگا تو کوئی فرق پڑ جائے گا. تو آپ جو ہے اس کو ٹائم کے ساتھ بھی شیڈیول کر سکتے ہیں، اور اگر تعداد کے ساتھ کرنا چاہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کو پھر ذہنی طور پر گنتے رہیں، ٹھیک ہے. اور اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو خیر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اذکار معمول میں رکھیں، کیونکہ جو یاد کرتا ہے اسے یاد کیا جاتا ہے. دنیا میں بھی آپ کہتے ہیں نا دل کو دل سے راہ ہوتی، تو اللہ بھی اسی کو یاد کرتے ہیں جو اللہ کو یاد کرے. کیا آیت ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تو اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اللہ آپ کا ذکر کر رہا ہے، ہم سب کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ نہیں ہوتا خراب. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت یہ فرمائی، تم اللہ کو خوشی کے وقت میں یاد رکھو، اللہ تمہیں تکلیف کے وقت میں یاد رکھے. تو عید پہ یاد رکھا اللہ کو. رمضان کے بعد عید پر کیا ہوتا ہے نا، سب کچھ بھول جاتے، نمازیں بھی بھول جاتے. ماشاء اللہ، مبارک ہو آپ کو. فرض ہے نا وہ، اب یہ تھوڑی ریئلائزیشن ہے کہ فرض ہے، فرض کیا تو کوئی کمال نہیں کیا آپ نے، مطلب کچھ ایکسٹرا ہو تو وہ پیچھے. بالکل صحیح بات ہے. جیسے یہی بات ہے کہ آپ کو خرچہ دیتے ہیں سب کے میاں، میرے بھی دیتے ہیں، تو عید پر ہم توقع کرتے ہیں کہ کچھ ایکسٹرا دیں، اور اگر کوئی تحفہ نہ دے تو پھر ہم آخر جتا ہی دیتے ہے نا. کیوں بھائی، سب کچھ کپڑے بنائے، جوتے لیے، سب کچھ انہی کے پیسوں سے کیا، پھر ایکسٹرا کی توقع کیوں ہے؟ کیونکہ خاص موقع ہے، اپنے ہیں ہمارے، کچھ تو ہمیں اہمیت دے. تو پھر سب سے زیادہ اپنا تو رب ہے، تو پھر وہ بھی ہم سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم اسے اپنی اس خوشی میں کچھ تو یاد رکھیں. تو کیا عید پر خاص طور پر کرتے ہیں؟ تکبیریں پڑھتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. پڑھی تھی؟ شاباش. اس کی فضیلت یعنی بے حساب ہے، بیان نہیں کی جا سکتی. کہ یہ خوشی آئی ہے تو خوشی میں پھر اپنے کو یاد رکھیں، اور فرض کے علاوہ بھی اس کا ذکر کریں، تاکہ پھر وہ بھی حق سے زیادہ دے، کیونکہ وہ تو بہت دینے والا ہے، اس کو تو دینا پسند ہے. مگر ہم پھر اتنا نااہل اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کو ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے مجبور ہو کر ہاتھ روکے گا. ہم اللہ کو باؤنڈ کر دیتے ہیں اللہ کے قوانین کے ذریعے. تو لہٰذا پھر اذکار اب آپ نے نہیں چھوڑے. جو آپ نے رمضان میں پایا اس میں ترقی آنی چاہیے، تنزلی نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے اب بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ویسے تو یہ بھی ایک سبق ہی ہے جو ہم نے سیکھا. سورۃ الانعام، انعام مویشی کو کہتے ہیں. آگے چل کر مویشیوں کی حلت و حرمت کے متعلق کچھ احکامات آ رہے ہیں، اسی سے اس کا نام انعام ہوا. صورتوں کا مزاج اب آپ کے سامنے بدلنے والا ہے. جس طرح کے احکامات اور صورتیں آپ پڑھتے آئے ہیں اس سے ہٹ کر اب بات ہونے والی. اب آپ مکی صورت پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے آپ نے جو صورتیں پڑھی وہ مدنی تھی. غور نہیں فرمایا؟ ابھی تک آپ نے کتنی مکی صورتیں پڑھی؟ دیکھے بغیر بتانا، مکی صورتیں کتنی پڑھی ہیں؟ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، لہذا سورہ فاتحہ پڑھی وہ مکی صورت ہے. ٹھیک ہے. بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، ٹوٹل صورتیں کتنی پڑھ لی؟ 5 پڑھ لی. فاتحہ بھی سورہ ہے نا، فاتحہ کو شامل کریں. سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. یہ 5 صورتیں ہیں جو پڑھی ہیں. چھٹی ہے انعام جسے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. فاتحہ مکی ہے اور باقی چاروں صورتیں مدنی ہیں. مکی صورتیں اور مدنی صورتیں اپنے موضوع اور مزاج کے اور ترکیب کے اعتبار سے مختلف ہیں. تو اب جو آپ صورت پڑھیں گی اس کا ماحول اور ہے، اس کا پس منظر اور ہے، اس کی فضا اور ہے، اس کا لطف اور ہے. اگر آپ محسوس کر سکیں، اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ ان چیزوں کو ویژولائز کر سکیں، تو آپ ایک نئے حالات میں سانس لیتا محسوس کرتے ہیں اپنے آپ. کیونکہ قرآن کی نزول کی ترتیب اور چیز ہے، قرآن کی ابھی جو ترتیب ہے یہ اور چیز ہے.
نزول کی ترتیب کو کیا کہتے ہیں؟ ترتیب نزولی. اور جو موجودہ قرآن کی ترتیب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ترتیب توقیفی. آپ نے میری بھی زبان ہلا دی. جزاک اللہ. اچھا جی، ترتیب توقیفی. توقیف کا مطلب ہوتا ہے بتانا. تو اللہ رب کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بتایا کہ کون سی صورت کس صورت سے پہلے اور بعد میں آئے گی. تو یہ جو آپ قرآن کی ترتیب دیکھتے ہیں یہ اللہ کریم کی ہی بتائی ہوئی ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے. اور یہی وہ ترتیب ہے جو اصل ترتیب ہے قرآن کی. جو نزول کی ترتیب ہے نا وہ تو ضرورت کے مطابق تھی، وہ قرآن کی اصل شکل نہیں تھی. قرآن اسی صورت میں لوح محفوظ میں موجود ہے جس صورت میں آپ کے میرے ہاتھوں میں ہے، 2 جلدوں کے مابین. یہی اس کی اصل ترتیب ہے. اور یہی حکمت کا تقاضا ہے کہ احکامات پہلے آئیں اور عقائد، کیونکہ خطاب مومنین سے ہے وہ بعد میں آئیں. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. جب قرآن کا آغاز کیا تھا تب میں نے اس پر تفصیلی بحث کی تھی. آج تو میں صرف آپ کو یاد کروا رہی ہوں 2 وجوہات کے بنا پر. ایک کہ ایک گیپ آیا تو ذرا دوبارہ سلسلہ آپ کا مربوط ہو جائے، اور دوسرا اس لیے کہ اب سلسلہ بدل رہا ہے. تو قرآن کی جو تقسیم ہے کس طرح سے ہے؟ سب سے پہلے آیتوں کی ترتیب ہے، تقسیم ہے. یہ تقسیم بھی اللہ کی طرف سے ہے. کہاں جملہ مکمل ہوا؟ ٹھیک ہے. تو آیات کے متعلق سب کو پتا ہے یہ 6000 سے زیادہ ہے. تھوڑا سی یہ بحث ہے کہ کوئی کہتا ہے 6666 ہے، کوئی کہتا ہے 6626 ہے، کوئی کہتا ہے 6636 ہے. یہ بحث صرف کچھ احادیث کے ذوف کی وجہ سے آئی کہ جیسے بعض لوگوں نے حروف مقطعات کو علیحدہ آیت نہیں کیا. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا سورہ بقرہ میں الف لام میم علیحدہ آیت ہے. تو بعض احادیث جو یعنی سند کو نہیں پہنچی ان میں تھوڑا یہ ہے کہ یہاں پر آیت ہے یا نہیں. تو بعض قراء نے، صحابہ جو تھے، انہوں نے اس کو ایک ہی آیت مانا، الف لام میم ذالک الکتاب، اس کو الگ نہیں کیا. تو اس طرح کی چند چیزوں کے بنا پر آیات کی تعداد میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے. رائے کی بنا پر نہیں ہوتا، کچھ احادیث کے ذوف کی بنا پر ہوتا ہے. الفاظ کا فرق نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. الفاظ کا فرق نہیں کہ یہ حصہ ہے یا نہیں ہے، یہ بحث نہیں ہے. صرف یہ تھوڑی سی بحث ہے کہ آیا یہاں آیت ختم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. اور دوسرا سبب بسم اللہ 113 دفعہ آتی ہے نا قرآن میں. تو بعض قراء جو ہیں اس کو 113 دفعہ گنتے ہیں اور بعض نہیں گنتے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو علیحدہ آیت کے طور پر ہر دفعہ نہیں گنا جائے گا. تو وہ اس کی وجہ سے بھی پھر فرق آتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن کے الفاظ کم یا زیادہ نہیں ہیں، صرف یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے چند مقامات پر کہ آیا یہاں پر آیت ہے یا یہاں پر آیت ختم نہیں ہوئی، صرف وقف لازم ہے. تو اس وجہ سے یہ کوئی بڑی بحث نہیں ہے. اور فرق بھی جو ہے نا وہ 100-150 آیتوں کی بحث بنتی ہے، زیادہ کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے. وہ بھی نشانات کا، اور وہ بھی بیچ میں سے 113 تو بسم اللہ کی بحث ہے نا. تو باقی پھر جو ہے نا وہ 15-16 مقامات بچتے ہیں جن کے بارے میں بحث ہے، اور اس سے کوئی فرق لازم نہیں آتا، کوئی معنی میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی لازم نہیں آتی، کیونکہ جو آیت نہیں مانتے وہ بھی وقف لازم مانتے ہیں. تو پھر مفہوم تو وہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سے بڑی ترتیب کیا ہے؟ سورہ حصے کو کہتے ہیں نا. تو قرآن کے ایک ایک حصے کو سورہ کہا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ تقسیم بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے خود ایک ایک سورت کو الگ کیا اور اس کی ترتیب اور اس کا مقام سب متعین کیا. پھر اس کے بعد اگلی تقسیم ہے منازل. کتنی منزلیں ہیں قرآن کی؟ 7. منزل کا لفظ ہم اردو والے استعمال کرتے ہیں، عربی میں اس کو حزب کہا جاتا ہے. حزب احزاب سے، حزب اختلاف، حزب اقتدار. ٹھیک ہے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے تقسیم کی گئی. یہ اللہ رب کریم نے خود نہیں کروائی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمومی معمول یہ تھا کہ ایک ہفتے میں قرآن ختم کیا جاتا تھا. پسندیدہ اس کو رکھا گیا ہے نا، ایک ہفتے میں قرآن ختم کر دیتے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کی تقسیم کر دی.